بشرا بی بی، ڈاکٹر یاسمین راشد اور بہت ساری خواتین کی گرفتاریاں، ان کے دوپٹے چھیننا، ان کے ساتھ ان کی بے حرمتی کرنا، عورت کی تضییق کرنا، یہ ہماری روایت کا حصہ نہیں تھا۔ لیکن شیخ مجیب الرحمان گرفتار ہوئے لیکن اس کی بیگم گرفتار نہیں ہوئی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہوئے تھے لیکن بیگم گرفتار نہیں ہوئی تھی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے تھے لیکن بیگم گرفتار نہیں ہوئی تھی۔ آج عمران خان گرفتار ہے، بیگم بھی گرفتار ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت پاکستان کی ساورنٹی، پاکستان کی سپرمیسی جو ہے وہ اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے۔ عمران خان کے بغیر آپ اس دہشت گردی کو نہیں روک سکتے۔ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی وہ، اور وہ صرف بریفنگ تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کیونکہ وہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں، ایک لیڈر بھی ہیں، وہ اس اجلاس میں نہیں آئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا قومی سلامتی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنا درست فیصلہ تھا؟ بے شرمی اور بغیرتی کی جو دہلیزیں کراس کی گئی ہیں۔ سر، امین گنڈبور کا جو بیان سامنے آ رہا ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے اپنے صوبے میں، یہ بے شرمی اور بغیرتی کی اعلیٰ درجے کی مثالیں ہیں۔ عید کے بعد سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ ہمیں ڈیجیٹلائزیشن، ٹیررزم کے تمغے دینے، کچھ بھی کر لیں، غداری کے تمغے دینا اور اپوزیشن اور گورنمنٹ میں رفٹ رہنا اور یہ گرفتاریاں ہونا۔ گفتگو سے ایک دوسرا سوال بھی نکلا ہے، عمران خان صاحب کو عبوری ضمانت پہ آل پارٹی کانفرنس میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں؟ فیصلہ ہے آپریشن کا، یہ فیصلہ تو وفاق کا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ابراہیم امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی۔ ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر، شیخ مجیب الرحمان گرفتار ہوئے لیکن اس کی بیگم گرفتار نہیں ہوئی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہوئے تھے لیکن بیگم گرفتار نہیں ہوئی تھی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے تھے لیکن بیگم گرفتار نہیں ہوئی تھی۔ آج عمران خان گرفتار ہے، بیگم بھی گرفتار ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو غداری کے تمغے دینا اور اپوزیشن اور گورنمنٹ میں رفٹ رہنا اور یہ گرفتاریاں ہونا، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہمیں نظر ایسا آیا کہ اس میں جب یہ ایک رجیم چینج ہوئی ہے، اس میں جو بے شرمی اور بغیرتی کی جو دہلیزیں کراس کی گئی ہیں، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی۔ یہاں پر اپنا بشرا بی بی، ڈاکٹر یاسمین راشد اور بہت ساری خواتین کی گرفتاریاں، ان کے دوپٹے چھیننا، ان کے ساتھ ان کی بے حرمتی کرنا، عورت کی تضییق کرنا، یہ ہماری روایت کا حصہ نہیں تھا۔ لیکن اس حکومت نے وہ بھی کر کے دکھا دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ ہوا ہے، اس کی مثال پاکستان میں نہیں ملتی، اور یہ بے شرمی اور بغیرتی کی اعلیٰ درجے کی مثالیں ہیں، اس سے پہلے اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا قومی سلامتی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنا درست فیصلہ تھا؟ دیکھیں جی، ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی وہ، اور وہ صرف بریفنگ تھی۔ وہ نہ تو فورم ایسا تھا کہ اس میں فیصلہ ہو سکتا تھا، اور نہ ہی وہ فورم ایلیجیبل ہے۔ جو فیصلہ ساز فورم ہے، یا تو وہ آل پارٹیز کانفرنس ہیں، یا پھر دونوں ہاؤسز کے ایوانوں کو بلا کر اس پر سیر حاصل گفتگو کراتے، اس پر تقاریر کراتے، رائے لیتے، پھر اس کا کوئی فیصلہ کرتے۔ تو ایک لحاظ سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ایز اے پارلیمنٹیرین پاکستان تحریک انصاف کو اس میں شمولیت کرنا چاہیے تھی، اپنا جا کے موقف وہاں رکھنا چاہیے تھا، اور موقف کے بعد جو ہے اگر وہ ڈس ایگری کرتے، ہمارے موقف کی تائید نہ کرتے، تو وہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتے، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ یہاں باہر آ کے پریس کانفرنس کرتے تھے اور اپنا جو اسٹریٹجی تھی اس کو وہ ڈسکلوز کر دیتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی کمیٹی کا وہ اجلاس تھا، اس میں پارلیمنٹیرینز کا شرکت ہونا مثبت ہوتا نہ ہونے سے۔ سر، امین گنڈبور کا جو بیان سامنے آ رہا ہے
کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے اپنے صوبے میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں چونکہ وہ اس وقت صوبے کا ایگزیکٹو ہے؟ دیکھیں جو اپنا جو یہ فیصلہ ہے آپریشن کا، یہ فیصلہ تو وفاق کا ہونا چاہیے، اور وفاق نے یہ جو فیصلہ کرنا ہے یہ کے پی کے اور بلوچستان اور دیگر صوبوں کی مشاورت سے کرنا ہے۔ نو ڈاؤٹ علی امین گنڈا پور صاحب ایک ایگزیکٹو ہیں، ایک صوبے کی وہ ریپرزینٹیو ہیں، وہ ان کے لیڈ کر رہے ہیں، تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت اہمیت ہے اس حوالے سے کہ کے پی کے کی صورت کو جو صورتحال ہے اس سے وہ بہتر سمجھتا ہے، بہتر اس پوزیشن کو جانتا ہے، اور بہتر ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی رائے کا احترام کرتے ہوئے وفاق کو یہ سوچنا ہوگا کہ صوبے کا ایگزیکٹو اگر کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس کی ڈیمانڈ کا احترام بھی ہونا چاہیے، اور احترام کے ساتھ ساتھ ان سے اس کا مثبت حل بھی لینا چاہیے، اور دہشت گردی جیسی لعنت کو ہم سب کو مل کر جو ہے اس کو جو ہے وہ روکنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں عید کے بعد سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمیشہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں کہ ہم عید کے بعد یہ کریں گے، ہم عید کے بعد وہ کریں گے۔ نارملی اپوزیشن ایک الائنس ہونا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایجیٹیشن یا کوئی شدت یا کوئی مثبت انداز میں، ایک نئے انداز میں اپوزیشن جو ہے اپنا کردار ادا کرے گی، کیونکہ اس وقت پاکستان کی ساورنٹی، پاکستان کی سپرمیسی جو ہے وہ اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ ایلیجبل نظر نہیں آ رہی کہ وہ اسے جو ہے وہ متحرک کر سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کے پاکستان کی بات آئے تو اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ اپنے الائنس کے ساتھ ساتھ اے پی سی بلائیں، اور اے پی سی میں میاں نواز شریف صاحب کیونکہ وہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں، ایک لیڈر بھی ہیں، وہ اس اجلاس میں نہیں آئے تھے، تو اے پی سی انہیں مدعو کرے گی، اور مدعو کر کے جو ہے ہم پاکستان میں دہشت گردی کے علاوہ سے کے حوالے سے جو ہمارا ایک بہترین ہمارے پاس جو سولوشن ہے ڈائیلاگ، اس کی طرف جائیں گے۔ سوال تو آخری تھے لیکن آپ کی گفتگو سے ایک دوسرا سوال بھی نکلا ہے، عمران خان صاحب کو عبوری ضمانت پہ آل پارٹی کانفرنس میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی سب سے بڑی جماعت اس وقت ایوان میں ہے، ٹھیک ہے جی، اور عمران خان کے بغیر آپ اس دہشت گردی کو نہیں روک سکتے، چاہے آپ اسے کہیں کہ جی عمران خان کو جی ہم نے جیل میں ڈال دیا ہے، اس کی جماعت کو ہم یہ کر دیں گے، آپ ہمیں ڈیجیٹلائزیشن ٹیررزم کے تمغے دے دیں، کچھ بھی کر لیں، عمران خان از دا ون اینڈ دا لاسٹ سولوشن ٹو میک اے نیو اینڈ انرجیٹک پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ہمیشہ کی طرح دعا اور بھی دی کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔